اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں۔ تو حضور باب تشائی کوئی نہیں، جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا۔ درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ، یہ سارے سنت اعمال، ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے۔ پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا، تو ظاہر حفظ اسی کو ہوگی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نہ خواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے۔ قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے، لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا۔ یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے،
سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھے، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھے، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھے، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس، یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے، اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مانتے. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہو. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح، مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. اور جو اس کے ساتھ
جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا, اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا, کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے. یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے. بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو, منڈے پورا دن, منڈے کی رات یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات, پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات, اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا. لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے, پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں, اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ, جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے, جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے, جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے, جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے, اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی. اس میں پوری تفصیل ہے, اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا. مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا. ٹولیوں کے شکل میں صحابہ آتے تھے, تکبیرات پڑھتے تھے, وہی سورہ فاتحہ سورت, اس کے بعد دعا, پھر دروشی پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں, عورتوں نے الگ سے پڑھا, بچوں نے الگ سے پڑھا. تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا, سب نے پڑھا, لیکن امام کوئی نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے بندوں, نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کی قبر مبارک ہے. ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل انہیں حاجت نہیں, لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا, اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بدلے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے اور سنن نسائی میں حدیث ہے, 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں, 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے, مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. اس کے بعد
الوسیلہ والی دعا مانگے، مجھ پر درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پہ حلال ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما، جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے. اب میرے بھائیو 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے. اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا. یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے. اس میں سب کچھ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، جنازہ، قبر کا کھودنا، دفنایا جانا، کفن مبارک، یہ کم از کم 7 کتابوں میں موجود ہے، 7 بکس میں. اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس 7 بکس سے میں حوالہ دینے لگا ہوں. پہلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے. یہ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا. سنن نسائی الکبریٰ میں 11,770 احادیث ہیں، 11770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کتب ستہ میں، یہ الصغریٰ ہے، اس میں ہے 5761 احادیث. یہ چیپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے. اسی میں سے اجتباء کیا گیا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں سے. سنن نسائی الصغریٰ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 303 ہجری کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفا 364 ہجری. انہوں نے یہ اختصار کیا تھا، سنن نسائی الکبریٰ کو الصغریٰ میں کنورٹ کیا. الکبریٰ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے. لہذا میرا جو 72 احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی الکبریٰ کے. محدثین فرق نہیں کرتے ہیں، وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد الکبریٰ ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی الصغریٰ میں نہیں ہے، کتب ستہ والی میں نہیں ہے، وہ الکبریٰ میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 119928 کہ جو شخص فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے آیت الکرسی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن نماز بھی پڑھنی پڑنی ہے، خالی آیت الکرسی پڑھنا نہیں. انشاءاللہ تو بول لیا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو آیت الکرسی جو پڑھ لے، تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. اور اسی کا وہ چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار، اس میں سے ہم لیتے ہیں. اس میں نمبر ہے 9928. اسی طریقے سے سیدنا علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں نے 72 احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی الکبریٰ لکھا ہوا ہے، الصغریٰ نہیں ہے. پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی کا چیپٹر ہے خصائص علی. جب دمشق میں امام نسائی گئے اور سیدنا علی سے بغض تھا لوگوں کو، تو سیدنا علی کے خصائص پہ 194 احادیث جمع کی. پھر ان پہ رافضیت کا فتویٰ لگا. پھر انہوں نے فضائل صحابہ لکھی، وہ بھی اردو زبان میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ہے ایک چیپٹر، وہ بھی موجود ہے، اردو میں آ چکا ہے الحمدللہ. یہ سب کے سب وفات النبی والا چیپٹر بھی آ چکا ہے. اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک 47 احادیث ہیں اس چیپٹر میں وفات النبی والے میں. اور جو میں حدیث اب بیان کرنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ اسی سے. اور اس پہ باب باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے، کیف صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑھی گئی. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے. اور حدیث کا نمبر ہے 7119 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 397. دوسرا ریفرنس ہو گیا. تیسری بک ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں ہے 6367. چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے 3152 اور 3157. پانچواں ریفرنس سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مختصراً 1234 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پانچواں ریفرنس مجموع الزوائد میں ہے 8935. امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حاتمی، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحت کو صحیح کہا. اور ساتویں کتاب ہے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 852 ہجری، جو امام حاتمی کے شاگرد ہیں. بخاری کی سب سے بہترین شرح جنہوں نے لکھی، انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 432 کے اندر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحت کو ٹھیک کہا. وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے ورڈ بائی ورڈ 7119. سنیے. سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا. یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی. اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ. میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں. پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا. یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں. اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں. اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئی اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف. بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سر. تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر رکھا بھی ہوا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو. کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا. تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے.
اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے. مسئلہ نمبر 55B میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے. اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوا، بالکل جھوٹ ہے. کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا. سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں. مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا. تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی. وہاں پر فتنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا. تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397. یہ بھی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے. 417 احادیث ہیں 417. اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے. یہی ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے. ثنا ثابت نہیں پہلی تکبیر کے بعد، سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے. پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے. اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی. منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا. اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ. ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے. اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا. اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو. یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا. انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122 کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے، جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے. ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں، آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اسلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دی. فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوگا. تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا. تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو
تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہے۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے کہ کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے، یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تول رہے ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوگا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کر۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جائے انشاءاللہ۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے
وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں، یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں. تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار. اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ 1 بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت ہے. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے
کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگتے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی. نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے، یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کریں. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی. کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. تو کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 30 منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا آپ کو سب مر چلے ہیں، قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر. تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1,000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں.
کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے۔ 12-13 ہزار روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں۔ بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی، یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ایک؟ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے۔ اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے۔ چولہا عموماً بولا جاتا ہے، تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا۔ میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا کٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے، ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی، اچھی صحت بھی آتی ہے، آسائشیں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی۔ عمر تو فکس ہے، تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یوں کروں گا۔ اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں۔ اچھا، میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں۔ اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ ایکسیپشن ان ڈیسٹنی از نون ایز دعا صدقہ۔ تقدیر میں استثناء کا نام دعا اور صدقہ ہے۔ تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن دعا سے، صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا، یہ استثناء ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں ذرا اصحاب الکہف کو، ایک دعا ہی کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کو کامیابی کی راہ نکال دے۔ او یار، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، تابعین یا تبع تابعین، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے 125 سال بعد یہ اصحاب الکہف ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو اللہ نے 300 سال تک سلایا، دعا ایک کی ہے۔ انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا، جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا۔ میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا۔ یہی دعا ہے ہماری کامیابی کا راز، یہی دعا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اسی کا ورژن ہے جو نبی علیہ السلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی، اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی
مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے تو اس کی پناہ طلب کی ہے کہ جس کے خزانے میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, مجبوری تو ہے ہی نہیں ہے, الا یہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی آزمائش کے طور پہ, وہ الگ بات, ادروائز اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر میں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس تو اصل کتاب اس کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ ہے. ام الکتاب کتابوں کی ماں, کتابوں کی جڑ, یہ وہ ہے جس سے قرآن بھی نازل ہوا, تورات بھی نازل ہوئی, صحائف نازل ہوئے, وہ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک, وہ ہے ام الکتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدے والی چیز کہ انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ کی زندگی میں, او نتوفینک, یا ہم آپ کو موت دے دیں اور آپ کی موت کے بعد عذاب آئے, یہ دونوں باتیں اللہ نے پوری کر دی. مشرکین عرب کا عذاب تو نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا, لیکن رومن اور پرشین امپائر جن کو آپ نے خط لکھے تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا, ان کا عذاب صحابہ کرام نے اپنے دور میں دیکھا ہے قادسیہ اور یرموک کے اندر, وہ حضور دیکھ نہیں سکے. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا تھا ہم عذاب کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو بعض دکھا دے یا آپ کو موت دے دے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو یہ آپ کے ذمے ہے بات کو پہنچا دینا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, ان کا حساب و کتاب ہم نے خود کر لینا ہے. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین ان کے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں اور زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے. اس کو بعض لوگوں نے وہ سائنٹیفک اس چکر میں ڈالا, بیسیکلی چلے وہ تو ایک دور کی ایک تعویل ہو سکتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین عرب کے لیے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کئی قبائل کے ساتھ نبی الاسلام کے پھر معاہدے بھی ہو گئے, آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی الاسلام کے لیے یہ زمین سٹیبل ہوگی اور آپ کو تو آلٹرنیٹو بیس بھی مدینہ شریف کی شکل میں مل گیا. باقی مشرکین عرب کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہی, لیکن ایک نہیں, ایک دن کے اندر نہیں, آہستہ آہستہ, اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اے نبی تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں ہر طرف سے. واللہ یحکم, اور اللہ تعالی حکم فرماتا ہے, لا معقب لحکمہ, تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اچھا ہمیں دور لگ رہا ہوتا ہے, اللہ کے لیے تو کوئی دور نہیں ہے نا. اللہ تو آنے واحد میں جنتیوں کا جنت میں جانا بھی دیکھ رہا ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا دنیا میں آپ تھوڑا سا نظارہ کر سکتے ہیں جب آپ جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا. دنیا میں تو آپ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور تک دیکھتے ہیں, لیکن جب جہاز میں کوئی انسان اڑ رہا ہوتا ہے نا 8-10 کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو آنے واحد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت قائم ہونے کے بعد جنتیوں کا جنت میں جانا, جہنمیوں کا جہنم میں جانا, اس کے سامنے ایک لائن ہے. تو لہذا پھر جب اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا نا کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں, ہم سمجھتے ہیں جلد حساب ابھی قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے, تو ہمارے اعتبار سے تو لمبا ہے, اللہ کے اعتبار سے کوئی لمبا نہیں ہے. اور دنیا میں جب کوئی شخص مر گیا اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری کی تھی, وہ بھی تدبیریں کرتے رہے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, پس اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارے کے سارا مکر, چاہے وہ مکر کر رہے ہو یا اللہ کی خفیہ تدبیر ہو, اختیار سارا اللہ کے پاس. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, وہ جانتا ہے ہر جان کے بارے میں جو وہ کما رہی ہے دنیا میں, جو بھی نیک اعمال کوئی کر رہا ہے وہ اس کے علم میں, اور برے اعمال. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ, اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں, آخرت کا جنت کا ٹھکانہ کس کے لیے. دنیا میں وہ مسلمانوں کو یہ تانے بھی دیتے تھے نا کہ تسی اتنے بھی غریب ہو, اگے بھی غریب ہی رہنا ہے. اب نبی اسلام تو دیکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو, لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. ہم ان جملوں کو بڑا ہلکا جانتے ہیں. آپ ذرا ان عربیوں کو دیکھیں, ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی کہ کوئی شخص یہ پریڈکٹ کر دے کہ جیلم کی ٹیم نے اگلا جو ہے نا ورلڈ کپ جیت لینا ہے فٹ بال کا. وہ تو سب کانٹیننٹ کی کوئی ٹیم نہیں ورلڈ کپ جیتی ہوئی نظر آ رہی. ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی. کیوں؟
بھوکے ننگے لوگ، ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور دیکھیں آج تک کھلے ہوئے ہیں۔ عربیوں کی یاشی کا لیول دیکھیں، گورے بھی مثالیں ان کی دیتے ہیں، پرانے مرے ہوئے عربیوں کی نہیں، آج کے عربیوں کی، آج تک اس نبی کے نام کا کھا رہے ہیں۔ یہ کیا یاشی کا لیول ہے؟ آپ ذرا یاشیاں دیکھنا شروع کریں، اپنے اپنے چارٹر تیار ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا ہوا ہے۔ اگر ان کا وہ رخ جو ہے وہ بحری جہاز کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں، بحری جہاز کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں، اور باقی سارے معاملات پیسہ کھا رہے ہیں۔ بتائیں انہوں نے کون سی کوئی دنیا میں انوینشن کی ہے؟ کوئی ایک انوینشن بتا دیں انہوں نے کی ہو، لیکن کھا رہے ہیں یہ نبی کے نام کے اوپر، آج تک کھا رہے ہیں۔ یاشیوں میں ان کی مثالیں دی، نبی علیہ السلام نے صحیح کہا تھا مجھے خطرہ نہیں ہے کہ کافر و مشرک ہو جاؤ، بت پرستی نہیں آئی ادھر، لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے۔ ہاں قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ واپس آئے گی بت پرستی، وہ تو اس وقت کہ جب پوری دنیا میں پھر کفر ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو الٹیمیٹ پوری دنیا میں کفر پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کے ذکر کرنے والا موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت قائم نہیں کرے گا، قیامت صرف کافروں پہ قائم ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تم تو رسول ہی نہیں، نعوذ باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، تو اے نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ، مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ ہے اس کے اوپر، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو اہل حق ہے، جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے، اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے، چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ پھر کئی لوگوں نے حق قبول بھی کیا، اور دیکھیں قرآن تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی کرسچنز، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بڑی ریزن ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، اور دنیا کے کسی دین کے ماننے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ جوز تو انہیں گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے اندر قسیسین ہے، رہبان ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نرم دل لوگ ہیں۔ آج بھی ان کی نرمی آپ دیکھیں، نرم دلی تو ہے ان کے اندر، پوری دنیا کو بنا دی ہوئی ہے۔ آپ کے ملکوں میں جن لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، آپ کے علماء بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے، وہ لوگ دے دیتے ہیں، اور اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے، کس فرقے کے ساتھ ہے، کس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے، تو یہ دل کی نرمی تو ہے ان کے اندر۔ اچھا آج بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا یورپ میں، امریکہ میں، وہ 99.9% کرسچنز ہی ہیں۔ جوز آج بھی اڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا تکبر ہی نہیں جا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ تو مسلط کر دیے، وہ اسی طریقے سے جاری ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ میں تو آج کل یوٹیوب کے اوپر ان کے انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں، ان کے جو سٹرانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں، ان کے ربی ہیں جس طرح آپ کے مولوی ہوتے ہیں، ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، خدا کے ماننے والے تو ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، دنیا میں ہم خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان میں جو مسلم مزاج لوگ ہیں نا، آج بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ کہ توحید جس کے اوپر تم بنیاد کیے، یہودیوں کا جو تر امتیاز ہے نا اس وقت دنیا میں، اور جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ون گاڈ کے مانتے ہیں، باقی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور کرسچنز تو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو، وہ تو خیر اس انسان کو بھی آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو، ان کی عقل ماری ہوئی ہے، ایک انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوا ہے، خدا کا بیٹا۔ اچھا وہ انٹرویو سنا تھا، میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اس اعتبار سے کہ یار یہ والی توحید وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہے، لیکن ایک سٹیپ ان کو اور طے کروانا ہے۔ اچھا پھر جو ان میں مسلم مزاج ہے نا، آپ ان کی داڑیاں دیکھیں، بالکل سچی داڑیاں، آپ کو لگے گا اہل حدیث ہے۔ ہاں اگر آپ کو نہ بتایا جائے نا تو وہ آپ کو اس طریقے سے سچی داڑھی والے نظر آئیں گے۔ اچھا پھر ان سے وہ جب وہ پوچھتے ہیں نا بتاؤ کہ اس طرح کی توحید اور یہ جو خدا کا تصور ہے وہ کس میں، وہ کہتے ہیں مسلمز میں۔
پھر وہ ایک بندے نے انٹرویو کرتے پوچھا کہ یار تمہارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے؟ کہا وہی اللہ جس کو مسلم اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. اچھا ایک کرسچن گیا وہاں انٹرویو کرتے ہوئے نا، وہ مختلف سٹانچ قسم کے، میں آپ کو بتاؤں یہودیوں کے اہل حدیث اور مسلمانوں کے اہل حدیثوں میں کتنا فرق ہے، یہ میں انورٹڈ کاما میں سمجھانے کے لیے. ان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ زائنسٹ یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ، ان کا مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں، انہوں نے تو دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جا، 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی. اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو اے اللہ جلدی جلدی موت دے میں جنت میں پہنچ جاؤں. ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں. تمنا کرو موت کی، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا آپ تو گمراہ ہیں. آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا منصور کی جیل کے اندر زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا. ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے میں آپ کو زہر دے دوں. وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں، آپ اہل ہیں. تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا. پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تمہیں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہو. اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا. جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں علمان والحفیظ انہی کے شاگرد، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دی. امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کی. یہ سر فرق ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو، تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی. سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا. منافقت کی تمنا تو موجود ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مار جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی، پٹی کی. پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے. یہ صحیح بخاری میں. تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی. اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے. اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے. سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے. مدینے جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینے کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا. کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے. اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا، اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی. کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے
خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے، اور وہی ہوا۔ اگلے سال نبی اسلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا۔ تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے۔ شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے رومنز کے اور پرشینز کے، وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے۔ تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیو اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے۔ یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے۔ بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں او جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے، تو یہ 10 باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے ساتھ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ۔ یہ سب فرق ہے۔ پھر یہ دعوے کرنا آسان ہے، یا دعویٰ نہ کریں۔ باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں۔ ہاں جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، سورہ الحجر کی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ، تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے۔ یہ جائز ہے، لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے نا اس حد تک وہم تک، یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے۔ ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینج کر سکتے، نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے، پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی ہے آگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو حریص دنیا کی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ سر مشرکین نے تو گردنیں کٹائی ہیں بدر میں آ کے، یہودیوں کی تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا، کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا؟ مارے جائیں گے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا اندر سے یہودی۔ یہ دلیر ہوتے ہیں تو یا کافر ہوتے یا مسلمان ہوتے تو اللہ ہمارا ان سے تو زیادہ دلیر مشرک ہیں، کم از کم اپنے باطل عقیدے پہ قائم تو رہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، یا کافر تھے یا مسلمان تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے تو کٹر بت پرست تھے، مواحد ہوئے تو کٹر مواحد ہوئے۔ یہ چونکہ دنیا دار لوگ تھے، یہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے ہیں۔ جس طرح آج کل جو دنیاوی علماء ہیں سب کو خوش رکھتے ہیں، ان سے سارے خوش ہوتے ہیں، سب کے مطلب کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے، میٹھی میٹھی باتیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے۔ 1000 سال کی زندگی کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ الگ 1000 سال کس نے زندہ رہنا ہے؟ بہت لاٹری کسی کی نکلا ہے تو وہ بھی سینچری کرتا ہے، اور آج کل تو یہ پرانے ہی ہیں جو 70s تک پہنچے ہوئے ہیں، نئے تو 50 کے اندر اندر فارغ ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یار جس کو 70 سال بعد جنت ملنی ہے 50 سال بعد ہی مل جائے ہے۔ وما ہوا بمزحزح، اور نہیں بچا سکتا ان کو عذاب، من العذاب، عذاب میں سے اتنی مدت زندہ رہنا، یعنی اگر یہ 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے تو مرنے کے بعد تو عذاب آنا ہی ہے، موت تو نہیں ٹلنی نا۔ 1000 سال بعد بھی عذاب جو شروع ہونا ہے، 1000 سال بعد بھی شروع ہونا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ایک پھیرا لگنا ہے نا جب دوزخ کا، ساری کی ساری دنیا کی جو آسائشیں کافور ہو جائیں گی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، نہیں بچا سکتا ان کو 1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے. جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں اللہ. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے. یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے. یہ وہی اسے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے. جس طرح شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے، جس میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی، غلطی سے محمد رسول اللہ کی طرف چلی گئی. خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو اوور کم کیا اور کافر ڈکلیئر کر. آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں. اسے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ. غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. وہ کہتے ہیں جیسے کوے ہم شکل ہوتے ہیں نا، تو دو کووں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، تو جبرائیل کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف. نعوذ باللہ. تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر. ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں. پھر مولا علی کے بارے میں تو نبی اسلام نے یعنی واضح طور پہ فرمایا تھا، حدیث موقوف تو موجود ہے نا. مولا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی ناصبی اور رافضی. تو ایکسٹریم رویے تو